اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خوش و خرم ہوں گے اور اللہ کی ذات آپ پر اپنی رحمت نچھاور کر رہی ہوگی۔ آج میں آپ کو ماہ محرم کا ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ اگر آپ یہ وظیفہ ماہ محرم میں خصوصی طور پر 10 محرم سے پہلے کر لیتے ہیں تو یقین جانیں کہ آپ کے گھر میں مال و رزق دولت کتنی برکت ہوگی کہ آپ گمان بھی نہ کر سکیں گے۔ ماہ محرم عظیم الشان اور مبارک مہینہ ہے۔ شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ کہہ کر اس کے شرف کو بیان کیا گیا ہے۔ اس ماہ کے دوران نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے، خاص طور پر نفلی روزے زیادہ رکھنے چاہیے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے روزے ہیں جو کہ اللہ کا مہینہ ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ خاص طور پر یوم عاشوراء 10ویں محرم کا روزہ رکھنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دن کو دوسرے دنوں پر فوقیت دیتے ہوئے ہوں، اس کے روزے کا قصد کرتے ہوں، سوائے یوم عاشوراء کے اور سوائے ماہ رمضان کے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ باقی دنوں میں سے یوم عاشوراء کے روزہ کا جس قدر اہتمام فرماتے اتنا کسی اور دن کا نہیں فرماتے تھے۔ ایک سال کے گناہ معاف۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشوراء کے روزے کا سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھلے ایک سال کے گناہ مٹا دیتے ہیں۔ محرم الحرام کی پہلی رات کے نوافل اور اعمال۔ اسی طرح یہ تمام نوافل اور اعمال 10ویں محرم یا محرم کے بعد محرم کے مہینے تک آپ جاری رکھ سکتے ہیں۔ محرم الحرام کا چاند نظر آئے تو 2 رکعت نفل اس طرح ادا کریں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ سلام کے بعد یہی پڑھیے، سبح قدوس ربنا و رب الملائکاتہ و روحی تو اجر عظیم کا مستحق قرار پائے گا۔ ایک اور نماز جو حضرت سید خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے اور عد میں لکھی ہے، وہ بھی 2 رکعت نفل ہیں۔ اس کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار سورہ یاسین شریف پڑھیں۔ دوسری روایتوں میں 6 نفل کا ذکر بھی موجود ہے۔ ان کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ اس نماز کے پڑھنے والے کو اللہ کریم بہشت میں 2000 محل عطا فرمائے گا، سبحان اللہ۔ اور ہر دروازے پر ایک تخت زبرجد سبز کا ہوگا، اس تخت پر ایک حور بیٹھی ہوگی، اور اس کے علاوہ 6000 بلائیں اس نماز سے دور کی جاتی ہیں، اور 6000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ محرم الحرام کے دن نفل اور دعا۔ روزی روزگار میں فرشتوں کے ذریعے مدد۔ یکم محرم الحرام کے دن 2 رکعت نماز نفل پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیے۔ سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر یہ دعا پڑھیے۔ ترجمہ: شخص اس نماز کو پڑھے گا، اللہ اس کے اوپر 2 فرشتے مقرر کر دے گا، وہ اس کے کاروبار میں اس کی مدد کریں، اور شیطان اللعین کہتا ہے کہ افسوس میں اس شخص سے تمام سال نا امید ہوا۔ عمر بھر ہر بلاؤ برائی اور مصیبت سے حفاظت کا نسخہ بھی ہے ایک محرم میں۔ یکم المحرم کے دن یا محرم کے مہینے میں 10 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم یا 130 بار لکھ کر یا لکھوا کر جو کوئی اپنے پاس سے رکھے، یا پلاسٹک کے کوٹنگ کروا کر کپڑے، ریگزین یا چمڑے میں سلوا کر موچی سے پہن لے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عمر بھر اس کو یا اس کے گھر میں سے کسی کو کوئی برائی نہ پہنچے گی۔ عاشوراء کے دن کیے جانے والے 10 اعمال ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا باعث ہیں۔ 1. روزہ رکھنا، نفلی عبادت کرنا،
یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا، توبہ و استغفار کرنا، قبرستان جانا، غسل کرنا، سرما لگانا، بیمار کی بیمار پرسی کرنا، پیاسے کو پانی پلانا، صدقہ و خیرات کرنا، دسترخواں کشادہ کرنا، یوم عاشورہ کی نفلی عبادات۔ جس طرح عاشورہ کا دن ہمارے لیے معتبر اور محترم ہے، اسی لحاظ سے اس دن کا ہم پر یہ حق ہے کہ اس کو نہایت ادب و احترام سے حالت روزہ اور زیادہ سے زیادہ قیام و سجود میں گزاریں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ محرم الحرام کے معمولات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو کوئی محرم الحرام کی پہلی شب یا 10ویں شب یا محرم الحرام کے دنوں میں 6 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو بے پناہ اجر و ثواب عطا ہوگا۔ عاشورہ کے دن 4 رکعت اس طرح ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 50 مرتبہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس کے ماضی و مستقبل 50 سالہ گناہ معاف فرمائے گا اور جنت میں اس کے لیے 1000 نورانی محل بنا دے گا۔ جو کوئی عاشورہ کے روز 4 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور سلام کے بعد کثرت سے درجہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے 50 برس پہلے اور 50 برس کے بعد کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے لیے 1000 نورانی ممبر بناتا ہے۔ سبح قدوس ربنا و رب الملائکاتہ۔ عاشورہ کی رات 2 رکعت نفل قبر کی روشنی کے لیے پڑھے جاتے ہیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کی قبر کو روشن رکھے گا۔ امید ہے کہ آپ کو وظیفہ پسند آیا ہوگا۔ تمام لوگوں سے گزارش ہے وظیفہ کرنے سے پہلے وظیفے کی اجازت کائنڈلی لے لیجئے کرے۔ آپ اپنا نام کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور 10 محرم والے دن نوافل ادا کریں اور امام حسین علیہ السلام کو اصالہ ثواب کریں تاکہ اللہ پاک ان کے سلسلہ میں ان کی وجہ سے ہماری بھی بخشش فرمائے۔